آج مرزا صاحب کے دعووں پر ایک کینوس آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں کسی مفسر کو محدث کو کسی صوفی ہماری سائڈ سے آپ کسی کو نہیں کوٹ کریں ان کو نہیں لاؤں گا. دیگ کا دانہ چکھنے سے آئیڈیا تو ہو جاتا ہے. ہماری پہلی 4 ایپیسوڈ صحیح بتائیے گا کافی شافی نہیں ہے کسی پرسنالٹی کو پرکھنے کے لیے. پھر ہم آگے جائیں تو مرزا صاحب کا بھی کچھ نظریہ ایسا تھا, ہر ایک چیز لینی ہے, ہر ایک سے لینی ہے, ہر وقت مانگنی ہے. تیسر صاحب مرزا صاحب کے دعوے اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر پیچیدہ ہیں کہ قادیانی اسی کے قلم سے اس کے دعووں پر جو فتوے لگتے تھے اللہ رب العالمین نے وہ فتوے لگوائے ہیں. چلیں شکر ہے. اسی پہ ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں. نہیں, ایک اور مرزا نے اپنے آپ کو خود کو کافر کہہ دیا. جو حوالہ جات متنازع ہیں وہ کھل کھلا کے قادیانی اپنی قوم کے سامنے رکھیں, یہ کبھی نہیں کر پائیں گے, موت ہے اس میں. یہ کتابیں قادیانیوں کی دسترس سے باہر ہیں. باہر کیسے ہیں کہ ترغیب ہی نہیں دیتے. یہاں پر نعوذ باللہ شیطان بھی خدا کے بارے میں ایسی جسارت نہیں کر سکا جو اس کی گستاخ اور بے باک طبیعت کی وجہ سے دعوے لکھے گئے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ کہتا ہے ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا. یہ تذکرہ صفحہ نمبر 64. مرزا لکھتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا انت من مائنا, اے مرزے تو ہمارے پانی سے ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں. کہتا ہے میں زمین و آسمان کا خالق بھی ہوں. السلام علیکم ناظرین, دی مرزا فائز کی 5ویں ایپیسوڈ میں ہوں تیسر علی, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے لیڈ ریسرچر جناب مولانا منیر احمد علوی صاحب, جو کہ شبان ختم نبوت کے نائب امیر ہیں, السعادہ انٹرنیشنل کے بانی ہیں اور ہمارے لیڈ ریسرچر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منیر صاحب, 5ویں ایپیسوڈ پہ چلنے سے پہلے میں آپ سے کچھ اپنے ویوز شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو پہلی 4 ایپیسوڈز ہوئیں اس میں سے جو ٹاپکس آپ لے کے آئے, جیسے پیدائش, نام, نوکری, تو آپ یقین جانیے کہ میں سوچتا رہتا تھا پہلے بھی کہ ان ٹاپکس کا شاید دعوت جو قادیانی کو دی جاتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا اگر تعلق بنانا بھی چاہیں تو یہ بہت بورنگ ہوں گے, اور اس پہ گفتگو کرنا شاید میرے ناظرین کا وقت بھی ضائع کر دے, اور اس طرح کے کچھ ڈاؤٹس اور خیالات میرے ذہن میں چلتے رہے. لیکن جتنے میسیجز مجھے اپنے چینل پر مل رہے ہیں اور جتنے میسیجز مجھے ان باکس اور یا میرے موبائل پہ آتے ہیں, ان سب میں خلاصہ یہی ہے کہ سب یہی کہتے ہیں کہ منیر صاحب کو ایک خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جس گہرائی میں وہ لے کے ہم سب کو اترے ہیں, اور جو سوالات, وہ جو آپ ہلکے سے 1-2 سوالات کرتے ہیں سادہ سے, تو وہ جو سوالات سادہ سے آپ کرتے ہیں تو وہ لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے, اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کر کے پھر اگر اپنی آج کی ایپیسوڈ پہ چلیں گے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. منیر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے آپ کو موضوع چننے کا اختیار دیا تھا. جی, اور آج بھی آپ کو ہی دیتا ہوں. تو آج ہم کس پہ گفتگو کریں گے یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. تیسر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں اور اپنے پروگرام کے آغاز میں اپنے سامعین اور ناظرین کو جو کہا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ ہم اس سیریز میں مرزا غلام قادیانی کی پوری زندگی کا اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کریں گے. جی ایسا ہی ہے. ابتدائی باتیں ہو چکی ہیں, الحمدللہ بہت اہم تھیں, سوالات بھی بہت عام تھے, لیکن اب آئندہ آنے والے موضوعات ان کو بیان کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعووں پر گفتگو ضروری ہے. ان دعووں پر گفتگو سے ہمیں ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہمیں یہ پرکھنا آسان ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کی زندگی, ان کا کردار, ان کی باتیں, ان کی تحریرات ان کے دعووں کے ساتھ میچ کھاتی ہیں یا نہیں. اس لیے میرا مشورہ بھی ہے اور میں اسی کے موافق یہ مواد بھی لے کے آیا ہوں کہ ہم مرزا صاحب کے دعووں پر بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جو دیگ کا دانہ چکھنے سے آئیڈیا تو ہو جاتا ہے. ہماری پہلی 4 ایپیسوڈ صحیح بتائیے گا کافی شافی نہیں ہے کسی پرسنالٹی کو پرکھنے کے لیے. پھر ہم آگے جائیں. جی, جس انداز سے ہم نے بات کر چکے ہیں وہ کافی ہے. کہ صرف مسلمانوں کے لیے سمجھنے کے لیے, یہ قادیانیوں کے لیے بھی کافی ہے. میرا اپنا تجربہ ہے. اچھا. بہت سے قادیانی سے میری بات ہوئی اور جو سمجھدار تھے, حق کے طالب تھے, انہیں 2-4 سادہ باتیں بھی سمجھ میں آئی ہیں تو انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. یہ تو بڑی مفید باتیں تھیں, لیکن چونکہ ہمارا دعویٰ مرزا صاحب کی پوری زندگی کا احاطہ ہے تو اس لیے اس پر تو ہم نے کاربند رہنا. یعنی ہم بھی دعویٰ کر کے پھنس گئے. نہیں, پھنسے نہیں ہیں, ہم اس کی پابندی کریں گے تاکہ آنے والے الحمدللہ کل جو بھی قادیانی ہے جہاں کہیں کا ہو تو اس کو ہر موضوع پر مواد مل سکے, اور اپنے جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی دعوتی عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے تو ان کے پاس بھی ایک مواد موجود ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے پروگرام کی ڈیوریشن ہے اس کے لیے یہ ٹاپک سفیشینٹ ہوگا؟ آپ کے نا اس سوال کا
جو سبب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ یہ کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی اس نشست میں نے مرزا صاحب کے صرف دعووں کو شمار کروا دینا ہے کہ کون کون سے دعوے کیے، کتنے دعوے کیے. تو کیا یہ بھی کافی نہیں ہے؟ پھر وہی سوال. ہاں یہ کافی نہیں ہے. اور کیا اس سے پہلے نیٹ پہ موجود رہی ہیں چیزیں جو ہم اس ایفرٹ کو دوبارہ وائی ٹو ری انوینٹ دا ویل، کیا ہم اس طرف نہیں چاہیں گے؟ سر صاحب دیکھیں، پہلی گزارش یہ ہے کہ جو پہلی ہماری قسطیں ہو چکی ہیں، جو پروگرام ہو چکے ہیں، وہ مواد بھی کتابوں میں نیٹ پر آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس انداز سے نہیں ملتا جس انداز سے ہم نے پیش کیا. الحمدللہ. اور نہ وہ سوالات ملتے ہیں جو سوالات ہم نے قادیانی جماعت کے احباب سے کیے ہیں. یہ جو دعووں والی بات ہے، یہ بھی جس انداز سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو شاید نہ مل سکے. الحمدللہ. میں نے آج مرزا صاحب کے دعووں پر ایک کینوس آپ کے سامنے رکھنا ہے. کینوس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تیسرے صاحب کینوس سے میری مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے دعوے کون کون سے کیے، ٹھیک ہے، ان دعووں کے اسباب کیا تھے، اچھا جی. اور پھر جو اس کے مقصودی دعوے ہیں ان مقصودی دعووں تک پہنچنے کے لیے اس نے کون سی تدریجی پالیسی اختیار کی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سامنے پھر اس کا مطلب ایک ہولسٹک اس کا ویو آ جائے گا، ایک پورا کینوس سامنے آ جائے گا، اور بہت اچھی بات ہے. لیکن میری آپ کے اوپر پابندی اور شرط وہی رہے گی. کون سی؟ آپ بھولیں نا کہ میں آپ کو ان سے باہر نہیں جانے دوں گا. نہیں، میں انہی کتابوں کا پابند ہوں. اس پروگرام میں انہی کتابوں کا پابند ہوں. آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ میں مرزا صاحب کی کتابوں سے باہر آپ کی رائے بھی نہیں دینے دیتا، پہلی 4 قسطوں میں بھی نہیں دینے دی. اب بھی میں آپ کو صرف 1-2 سوالات اٹھانے کی اجازت دوں گا. آپ کا اپنا تبصرہ نہیں چاہیے، نہیں، آپ کی رائے بھی نہیں چاہیے. نہیں، تبصرہ تو میرا حق بنتا ہے نا. مسئلہ ہی کہ آپ 2-4 سوالات اٹھا رہے ہیں وہ اٹھائیں. ہاں، تبصرہ میرا حق ہے، لیکن تبصرہ وہ غیر جانبداری پر مبنی ہوگا، وہ غیر منصفانہ نہیں ہوگا. جیسے پچھلے 4 ایپیسوڈ میں بھی بالکل جائز تھا، اس لیے میں البتہ جو بات کروں گا نا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا یا مرزا صاحب کی کسی بات کا حوالہ، وہ میں پابند ہوں، اسی کتاب سے دوں گا. میری گفتگو کا مدار جو ہے، دائرہ جو ہے، وہ مرزا صاحب کی کتابیں رہیں گی. میں اس دائرے سے باہر نہیں جاؤں گا. یعنی اس کا مطلب میں پھر عرض کر دوں یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو میں کسی مفسر کو، محدث کو، کسی صوفی ہماری سائڈ سے آپ کسی کو نہیں کوٹ کریں گے، ان کو نہیں لاؤں گا. میں نے مرزا صاحب کو ہی پیش کرنا. یہ میری جو پوری سیریز ہے اس میں ہماری طرف سے کوٹیشن نہیں. دیکھیں، پہلے اس پر پابندی رہی کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اسی کو کنٹینیو کیجیے. آپ مطمئن رہیں، مجھ پر اعتماد کریں. آپ اس بات کا مجھ سے اظہار ہی نہ کیا کریں اور تکرار ہی نہ کیا کریں. پابندی ہے انشاءاللہ. تیسر صاحب، مرزا صاحب کے دعوے اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر پیچیدہ ہیں کہ قادیانی خود آج تک اس کے دعووں کی فہرست بھی شائع نہیں کر سکے، اور نہ ہی قادیانی اس کے دعووں کی کوئی کیٹیگری بنا سکے ہیں کہ کون سا دعویٰ کس درجے کا ہے. وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے اور ان دعووں کو سمجھ بھی نہیں سکے. تیسر صاحب، میں مرزا صاحب کے دعووں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک دعوے تو اس کے مقصودی دعوے ہیں جس کے پس منظر میں کوئی سبب ہے اور جن دعووں سے اس کا کوئی مقصد ہے، اور دوسرے دعوے وہ ہیں جو اس کی طبیعت کی بے باکی کی وجہ سے اور گستاخانہ مزاج کی وجہ سے تحریرات کا حصہ بن گئے. اچھا جی. اور ان میں سے کچھ دعوے ایسے بھی ہیں، یعنی دوسری قسم میں کچھ دعوے ایسے بھی ہیں کہ وہ بھی مقصودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو دعوے ہیں وہ اس کے مقصودی نہیں ہیں، اس کی گستاخانہ مزاج اور اس کے بے باکی والی مزاج کی وجہ سے ہیں. تیسری جو قسم ہے وہ ہے انتہائی مضحکہ خیز دعوے. میں اس کے تمام تر دعووں کو ان 3 حصوں میں تقسیم سمجھتا ہوں، اور سارے دعوے اسی سرکل میں گھومتے نظر آتے ہیں. منیر صاحب، آپ نے جو کینوس پیش کیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی زبان زد عام نہیں ہے. شاید لوگوں کو یہ ایلین تھنگ لگے یا ایک نئی تھیوری لگے، تو اس کو کلیئر کرتے ہوئے پھر آگے چلے کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ شاید قادیانی عوام کو بھی یہی باور کروایا جاتا ہے کہ صرف 2 یا 3 دعوے ہیں. مہدویت کا ہے یا مسیحیت کا ہے یا ذلی بروزی، یعنی نبوت کا بھی بہت ایک لائٹر ورژن لے کے آتے ہیں وہ. جبکہ آپ نے تو جو کینوس کھول دی ہے وہ تو ایک اور نئی دنیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں تیسر صاحب، میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم سرسری بات نہ کریں، ادھوری بات نہ کریں، کچھ جامعیت کے ساتھ بات کریں اور فکری اور تحقیقی اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کے بات کریں، تاکہ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان تک تو بات پوری پہنچے، اور جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے، وہ آسانی سے حق تک پہنچ سکے، حق کو پا سکیں، حق کو قبول کر سکے.
تو اسی وجہ سے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہتا جی جی ضرور. یہ تو مجھے تو ابھی سے اتنا انٹرسٹنگ لگ رہی ہے ایپیسوڈ، جبکہ میں اس کو پہلے ایک خشک سا سمجھ رہا تھا. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا خشک، یہ خشک والے معاملے کو اب آپ نکالیں، انشاءاللہ تری رہے گی اس میں بھی ہر ایک قسط میں تری اگلا. آپ کو پتا ہے کہ دعووں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یار میں نے جب بھی کبھی گفتگو کی تو دو جو کفریات کے سننے کے بعد لوگوں نے بند کر دو پہ ہی بہت ہے بس. نہیں لوگ کہیں گے اور ہونا چاہیے، نہیں پتہ چلے کیا کیا تھا، کیوں تھا. آپ نے اتنی انٹرسٹنگ تیاری کی ہوئی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے جی آمین. سب سے پہلے پھر کون سے آپ کینوس میں سے کون سے دعوے پیش کرنا پسند فرمائیں گے؟ تیسر صاحب خشکی دور کر لیں. ہاں میرا بھی مطلب مضحکہ خیز جو دعوے ہیں اگر پہلے اس پر بات کر لی جائے، اس سے آپ کے پروگرام کی خشکی بھی دور ہوگی اور مرزا صاحب کی شخصیت بھی آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اصل وہ بندہ کیا تھا اور اس کی چاہت کیا تھی. یہ میں آج پھر مرزا صاحب کی کتابوں کے عکس اور یہ ڈھیر آپ کے سامنے لایا ہوں. اس میں دیکھیں ایک بات تو اس کا دعویٰ ہے میں بشر ہوں. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے، جیسے یہ میرے پاس عکس ہے تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات، معروف کتاب ہے تذکرہ جی. اور یہ سامنے موجود بھی ہے. یہ تذکرہ اس کا صفحہ نمبر 70 ہے. جی. اس پر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کل انما انا بشر مثلکم. اصل یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں آیت اتری، تو مرزا صاحب نے اس آیت کو نقل کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے بشر کہا ہے کہ میں بشر ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا اور انتہائی مضحکہ خیز دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ براہین احمدی حصہ پنجم صفحہ نمبر 97 پہ. اب توجہ رکھیے گا، ابھی کیا کہا اس نے؟ میں بشر ہوں. اب آگے جا کے دعویٰ کرتا اے براہین احمدی حصہ پنجم صفحہ 97 اور براہین جو روحانی خزائن ہے اس کا جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127. ٹھیک ہے. اس پر مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک شعر پیش کرتے اور کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. پہلے دعویٰ کیا ہے بشر ہونے کا. جی. اب اس کتاب میں اور اس عبارت میں بشر ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ بشر کے جز ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور جز کون سا؟ وہ کہہ رہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یعنی میں نہ مٹی کا کیڑا ہوں اور نہ ہی میں آدم کی اولاد ہوں، نہ بندے کا پتر ہوں بشر کی جائے نفرت. میں بشر کی جائے نفرت ہوں. اوپر کیا کہا ہے؟ میں بشر ہوں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بشر کی جائے نفرت ہوں اور انسانوں کی آر اور انسانوں کی شرم کی جگہ ہوں. اب تیسر صاحب میرا آپ سے سوال ہے، میرے سے نہ پوچھیں نا. نہیں آپ کے ذریعے سے میں نے قادیانیوں تک دعوت پہنچانی ہے، دعوت فکر پہنچانی. سوال مجھ سے نہ پوچھے، قادیانیوں سے پوچھے. اچھا آپ کے ذریعے سے ان سے سوال ہے کہ یہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ میں کرم خاکی ہوں نہ میں آدم زاد ہوں، یعنی انسان کا بچہ نہیں، وہ کون ہو؟ کہتے ہیں میں انسانوں کی نفرت کی جگہ اور انسانوں کی شرم کی جگہ ہوں. تو تیسر صاحب انسانوں کی نفرت اور شرم کی جگہ کون سی؟ آنکھ ہوتی ہے، بندہ اپنی آنکھ کو چھپاتا ہے. آپ اور قادیانی کوئی آنکھوں کو چھپاتے ہیں، آنکھوں کا پردہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دیکھے نہ، شرم کی جگہ ہے نہیں. آپ لوگ اپنے ناک کو چھپاتے ہیں کہ یار ناک کوئی دیکھے نہ، بڑی شرم کی جگہ ہے. کان چھپائے جاتے ہیں نہیں. ہونٹ چھپائے جاتے ہیں، چہرہ چھپایا جاتا ہے نہیں. انسان کوئی اپنے ہاتھ چھپاتا ہے نہیں، کندھے چھپاتا ہے. سینہ کوئی نفرت کی جگہ اور کرات کی جو شرم کی جگہ نہیں. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال. مرزا صاحب نہ تو آپ پاؤں کو شرم کی جگہ سمجھتے ہیں نہ پنڈلیوں کو شرم کی، یعنی آپ پہنچ گئے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انسان نہیں، میں انسانوں کی شرم کی جگہ ہوں. تیسر صاحب مجھے بتائیں، ایک طرف اس کا دعویٰ وہ مہدویت کا، مسیحیت کا، نبوت کا، اور دوسری طرف وہ جب گرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک قادیانی کی گفتگو ہوئی تو وہ بظاہر تو وہ یہاں سے ہلا ہوا نہیں لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایک بڑی عجیب اس نے ایک تعویل کی اور ایک اس نے آگے سے جواب دیا اس کا. وہ آپ سننا چاہیں گے؟ جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو مرزا صاحب کی عاجزی ہے. یعنی اس نے مرزا صاحب کو پھر ایک بڑا اچھا ایک انسان بنا دیا. عاجزی تو ایک بڑا اچھا ایٹریبیوٹ ہے. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہلا ہوا نہیں تھا، آپ نے کہا بظاہر وہ ہلا ہوا نہیں تھا، حقیقتاً وہ ہلا ہوا ہے. وہ کیسے؟
تبھی تو تیسر صاحب ایسی بودی تعویل کر رہا ہے. تیسر صاحب اس دیکھیے کی طویل بنتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے. لاجیکل گراؤنڈز کیوں؟ پہ نہیں بنتی. اس لیے دیکھیے تیسر صاحب تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں کمتر سمجھنا اپنے آپ کو, حقیقت حال کو بیان کرنا. یعنی آپ دل میں جو سمجھ رہے ہیں زبان سے وہ بیان کریں. بالکل. مثلا ایک آدمی ہے بڑا نیک لیکن خود کو گناہ گار سمجھتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں یار آپ بہت نیک ہیں, وہ کہ نہیں میں تو گناہ گار ہوں. اب یہ تواضع ہے. کیوں؟ وہ دل سے بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے. اور اگر وہ دل میں اپنے آپ کو بڑا متقی, پرہیزگار, عابد, زاہد سمجھتا ہو, پھر آپ اسے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں, اور وہ زبان سے کہ نہیں جی میں تو ایک کمینہ آدمی ہوں, عاجز آدمی ہوں, گناہ گار آدمی ہوں, حب جاہ حب مال کا خواہش مند آدمی ہوں, تو یہ پھر تواضع نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ نفاق ہے کہ ہاں دل میں کچھ ہے, زبان پر کچھ ہے. اب یہاں آئے مرزا صاحب جب کہتے ہیں کہ میں تو انسانوں کی شرم کی جگہ ہوں, تو آیا مرزا صاحب نہیں میں نام نہیں لے سکتا, یہ قادیانیوں کا کام ہے, وہ نام لیں, ان کی عقیدت بھی وہاں پر ہے. تو آیا مرزا صاحب نے یہ جو بات کہی واقعتاً دل میں بھی ایسا سمجھتے تھے خود کو؟ اگر سمجھتے تھے تو سچ کا ہے, پھر تواضع بنتی ہے. پھر اگر کوئی آدمی مرزا صاحب کو اسی ٹائٹل کے ساتھ پکارے تو قادیانیوں کو پھر برا نہیں ماننا چاہیے, چونکہ مرزا صاحب زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل میں بھی یہی سمجھتے ہیں. اور اگر مرزا صاحب دیکھیں, اگر مرزا صاحب دل میں اپنے آپ کو اور حقیقت میں اپنے آپ کو انسان کی شرم کی جگہ نہیں سمجھتے, پھر زبان سے کہہ رہے ہیں, قلم سے لکھ رہے ہیں, تو یہ نفاق ہے, جھوٹ ہے. پھنس گئے قادیانی. نہیں وہ نکلیں گے کدھر؟ وہ کہیں گے جناب اور نہیں جی وہ دل میں بھی ایسا سمجھتے ہوں گے, اسی طرح نکل پائیں گے نا. اگر جھوٹا کہہ دیں تو جھوٹا شخص تو سب ختم ہو گیا. اور دوسری طرف آئے نا کہ نہیں جی وہ تواضع میں بڑی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, تو پھر قادیانی کو چاہیے کہ ان کی اتباع کریں, مرزا صاحب کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگائیں جو وہ کہہ رہے ہیں, اور خود کو تواضع کا اظہار کرتے ہیں, خاک سار نہ کہا کریں, خود کو پھر کچھ اور کہا کریں. جو مرزا صاحب نے کہا ان پر مرزا صاحب کی اتباع لازم ہے, اور تواضع میں بھی ان پر مرزا صاحب کی اتباع لازم ہے. تو بہرحال واپس آئیں, ایک طرف دعویٰ ہے بشریت کا, میں بشر ہوں, اور وہ پھر جیسے آپ نے اس پر تبصرہ کیا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں بشر نہیں ہوں, میں بشر کا جز ہوں. اور جز کون سا ہے؟ نعوذ باللہ, وہ یار ایک انسان ایسی بات نہیں لکھ سکتا, نہ کہہ سکتے, چاہے جائے کہ وہ مذہبی پیشوا اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. تو بہرحال یہ دوسرا دعویٰ ہے. تیسرا دعویٰ بھی ایسے ہی مضحکہ خیز ہے. مرزا صاحب کا ایک مرید تھا, اور وہ مرید جو ہے نا ایک دن مرزا صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ جی جو پیر صاحب ہے نا, یعنی مرزا صاحب کو مرید, وہ پیر صاحب کے نام سے مشہور تھا, اس نے کہا کہ جی یہاں قادیان کے لوگ جو ہے نا مجھے پیر کتا مار کہتے ہیں. اس نے قادیان میں کتے زیادہ, ان کو مارنا شروع کیا, تو اس کو برا بھی لگا کہ میں کتے مار رہا ہوں تو لوگ مجھے کتا مار کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے نا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے, اس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ کیا حرج ہے اگر لوگ تجھے کتا مار کہتے ہیں, دیکھو حدیث شریف میں میرا نام سور مار لکھا گیا ہے حدیث میں. اب اس نے حدیث کی جو تشریح کی ہے وہ کیسی بودی اور گستاخانہ طرز پر ہے. تو یہاں کہتا ہے کہ مجھے حدیث میں سور مار کہا گیا ہے. لیکن عرف میں الفاظ جو چلتے ہیں نا ان کا بڑا دخل ہوتا ہے آپ کے مفہوم کو بیان کرنے میں. اور یہ جو حوالہ میں نے پڑھا یہ ذکر حبیب صفحہ نمبر 162 کا ہے. پھر اس کے دعووں میں ایک دعویٰ ہے امین الملک جے سنگھ بہادر ہونے کا, اور یہ تذکرہ صفحہ نمبر 568 پر حوالہ موجود ہے. وہ سکھوں کی طرف گھستا ہے تو کہتا ہے میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں. پھر اس کا ایک دعویٰ کرشچن ہونے کا بھی ہے, کرشچن ہونے کا. سکھوں کے بعد اب ہندو؟ جی سکھوں میں بھی گیا ہے, مسلمانوں میں بھی آیا ہے, آگے پھر دیکھیں کہاں کہاں جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب کا جو حوالہ ہے یہ ہے لیکچر سیالکوٹ, روحانی خزائن جلد نمبر 20 میں یہ کتاب موجود ہے, اور روحانی خزائن جلد نمبر 20 کا صفحہ نمبر 228 ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے, ایسے ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں. کہتا ہے میں ہندوؤں کا اوتار ہوں. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں, ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں, جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا. اب یہاں پر یہ ہندوؤں میں گھس گیا. پھر اس کا دعویٰ دیکھیں منیر صاحب, اگر ہندو اور سکھ یہ فنڈ بھی سارے آ جاتے تو سوچے کیا پلاننگ تھی. ہاں پلاننگ تو اس کی بڑی کچھ تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس نے یہ دعوے کیے نا
یہ ان دعووں کا سبب صرف فنڈنگ نہیں ہے کہ فنڈنگ آئے. ان دعووں کا سبب جو ہے نا تیسر صاحب، آپ اگلے دعوے دیکھیں. یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا عکس ہے، روحانی خزاں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 228. اس پر مرزا لکھتا ہے کہ جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، ایسے ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں. اور میں عرصہ 20 برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسے کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں، ایسے ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا. تو یہاں مرزا صاحب ہندوؤں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو اوتار کہہ رہے ہیں اور کرشن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. فائدہ بھی تو دیکھے نا، فائدہ کتنا ہے کہ اگر ہندو بھی آگے تو پھر وہ کتنا بڑا فنڈ اکثریت بھی جی یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے. عیسائیوں کو بھی کہہ دیا، مسلمانوں کو بھی کہہ دیا، اور ایک اتنا بڑا چنک ہندو بھی فنڈ لے کے آگے. یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے اور ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ہے اسی سے انشاءاللہ. آ جائے پھر آ جائے. دیکھیں یہاں پر اس نے دعویٰ کیا کرشن، اور پھر یہ جو کتاب کا عکس میرے پاس ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521 اور 522. اس پر لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ. یا یہ اس قوم میں بھی گھسا ہے. اور پھر وہ جو ابھی آپ کے ذہن میں جو بات آئی نا، وہ میرے نہیں، ناظرین کے بھی آتی ہوگی انشاءاللہ. ہاں، یہ ناظرین کے ذہن میں تب آئی جو مرزا قادری کے ذہن میں تھی نا. اسی لیے تو کون ہے جو دائیں بائیں گھسنے کو مفاد ہوگا تو گھسے نا. وہ جو آپ نے مقصودی بات کہی تھی، تو مقصود میں ہم مرزا صاحب کا مقصود ہم کیا لیتے تھا؟ جا رہے ہیں. جزاک اللہ. ایک دعوے کا ایک سبب وہ اس عبارت میں آنے لگے جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں. یہ ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 444. قادیانی اپنے خواب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں. اب ہندوؤں کے درمیان بیٹھا ہے. ایک ہندو کسی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ ایک ہندو کسی سے پوچھتا ہے کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے. ویسے اس نے کہا ٹھیک ہی ہے، اس نے کہا ٹھیک، پہچان گیا، کہتا ہے یہ ہے. پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے. تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر نذرانہ نظریں دینے لگے. اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا کرشن جی السلام علیکم. تو بہرحال یہاں دیکھیں وہ ہندوؤں میں بھی اچھا، دوسری قسط میں انہوں نے وہ پیسہ الہام شو کر دیا. ہاں، وہ یہ اور بھی حوالہ جات اس عنوان پر میرے پاس سمجھتا جا رہا ہوں، لیکن میں ذرا سمجھتا جا رہا ہوں بات کر رہا ہوں. اچھا، آگے لکھتا ہے یہ ایک حوالہ اور ہے، تذکرہ، وہی مجموعہ وحی و الہامات، اس کا صفحہ نمبر 58. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا ہے اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے. اب یہ سلطان القلم جو تھا نا، اس کے میں چند نمونے آئندہ کسی قسط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا سلطان القلم ہونے کا. اب اس کے قلم سے کون کون سے نمونے اور پھلجڑیاں نکلی ہیں وہ انشاءاللہ وقت پر مجھے یاد کرائیے گا. میں نہیں بھولتا، بے فکر رہیں انشاءاللہ. یہ پھر ایک کتاب ہے، اس کا عکس بھی میں لایا ہوں. اس میں وہ کہتا ہے کہ اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتا ہے، یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کے لیے پناہ گاہ ہوں اور تعویذ ہوں. پھر یہ تذکرہ، اس کا صفحہ نمبر 82. کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا انت محدث اللہ، تو محدث اللہ ہے، محدث ہے، محدث ہونے کا دعویٰ کیا. پھر بر صغیر پاک و ہند میں نا لوگ امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء، شیخ الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. عرب میں بھی بعض جگہوں پر ان کی بڑی عقیدت ہے. اب اس نے دیکھا کہ ان کی بڑی عقیدت ہے، بر صغیر کے لوگ 11ویں شریف بناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور قادری سلسلے سے وابستہ بھی بہت ہیں. تو تذکرہ میں اس کا الہام جو لکھا ہے صفحہ نمبر 296. الہام تو بنتا تھا نا، الہام بنتا تھا. جب ہندوؤں کے لیے اتنی بڑی جمعیت کے لیے بن گیا تو قادری سلسلہ بھی چھوٹا تو نہیں چھوٹا. کہتا ہے یا میں صحیح پہنچ رہا ہوں. بالکل. کہتا ہے یا عبد القادر، مجھے اللہ نے کہا اے عبد القادر انی معک، میں تیرے ساتھ ہوں. اب یہاں اس نے عبد القادر ہونے کا دعویٰ کیا. پھر براہین احمدیہ،
روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 314 کہتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیش گوئی کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا۔ پھر اس نے آدم ہونے کا دعویٰ کیا، احمد ہونے کا دعویٰ کیا، مریم ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، داود ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ سارے دعوے اس کی ایک عبارت میں موجود ہیں۔ اگر آپ تذکرہ کتاب اس کے صفحہ نمبر 55 اور 56 کو دیکھیں تو اس میں اس نے یہ ایک ہی عبارت میں یہ سارے دعوے کیے، میں آدم بھی ہوں، داود بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، یہ سارے دعوے اس نے ایک ہی عبارت میں کیے ہیں۔ پھر اولیاء کی محبت بھی بر صغیر میں بہت ہے، تو اس نے کہا انا خاتم الاولیاء، کہ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ یہ عبارت روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے۔ پھر ایک دعویٰ اس کا بڑا مضحکہ خیز ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے والے نہیں تھے بڑا اچھا ہاں، کہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 287 کہتا ہے میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے، میرا خاندان ایک شاہی خاندان ہے، اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے۔ یہاں اس نے معجون مرکب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 210 خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 495 امام الزمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے وہ جو معروف دعویٰ مجدد ہونے کا، مسیح ہونے کا، موعود ہونے کا، اور ایک دیکھے دعویٰ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 29 کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ میں حجر اسود ہوں۔ انسانیت سے اب باہر نکل گئے، اب باہر آ رہے۔ دیکھیں حجر اسود کی عقیدت اس کے سامنے کہ لوگوں نے حجر اسود کی بڑی عقیدت دلوں میں رکھی ہوئی ہے، اس کے بوسے لیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے خواب بنا لیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک بندہ میرے پاؤں چوم رہا ہے، تو میں نے کہا چوم چوم کیوں چوم چوم کیوں بھائی؟ اس کر کے کہ میں حجر اسود ہوں، حجر اسود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تیسر صاحب ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ مرزا صاحب نے حجر اسود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ تو اس وقت میں ذرا موڈ میں تھا، میں نے کہا جناب رنگ ایسا تھا۔ اس نے کہا شاید رنگت میری ایسی ہے تو میں حجر اسود ہی ہوں۔ حجر اسود گناہوں ہونے کی کا سیاہی بھی ہے اس سے بہت بڑھ کے۔ اچھا، اصل میں دعوے کا سبب سمجھ آ رہا ہے تیسر صاحب دعوے کا سبب یہ دیکھیں نا، پتھر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حجر اسود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں مرزا صاحب جو ہے نا یہ تذکرہ صفحہ نمبر 28 کہتے ہیں خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ اللہ، بیت اللہ کی بھی لوگوں کے دلوں میں عقیدت ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ما انا الا کل قرآن، کہ میں قرآن بھی ہوں۔ پھر دیکھیں یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 443 کہتا ہے بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتے کا لفظ آیا ہے، بعض نبیوں کی کتابوں میں۔ اب نبیوں کی جو کتابیں ہیں اس میں حضور کی کتاب ہے، اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل موجود ہے، تورات موجود ہے، زبور موجود ہے۔ یہ کتابیں دنیا میں آج بھی موجود ہیں، چاہے پہلی کتابیں تحریف شدہ ہیں لیکن کتابیں موجود ہیں۔ تو یہاں سوال میرا قادیانیوں سے یہ ہے کہ کون سے نبیوں کی کتابوں میں مرزے کا نام جو ہے نا وہ فرشتہ لکھا گیا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا، چونکہ فرشتوں میں یہ بڑا فرشتہ ہے تو اس نے کہا کہ جی میرا نام جو ہے نا میکائیل بھی رکھا گیا ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے یہ میکائیل لفظ یہ عبرانی ہے اور اس کا معنی خدا کی مانند، یعنی میں خدا کی مانند بھی ہوں۔ پھر اس کے دعووں میں دیکھیں آپ حضرت حسین کی عقیدت ہر ایک مسلمان کے دل میں اب جانتے ہیں بخوبی ہے۔ اب ان کو دوہری نسبت ہے، ایک نسبت ہے کہ وہ صحابی رسول بھی ہیں، دوسری نسبت نواسہ رسول بھی ہیں، اور حسین کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق، حسین کا نبی علیہ السلام سے بڑا تعلق ہے، لیکن حسین کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق وہ کس قدر گہرا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی زبان مبارک کو بھی چوستے ہیں۔ اب مرزا کا نے دیکھا کہ حسین کی بڑی عزت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف حسین نہیں ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 233 کہتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے، میں حسین سے بھی بڑھ کر ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے حضرت علی کی محبت بھی دلوں میں ہے، ان کی عقیدت بھی دلوں میں ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی ایک لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں،
اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو یارانہ اور تعلق ہے وہ بھی سبھی کے سامنے ہے. بے شک. یہ اب حضرت علی کی عظمتوں کو دیکھتا ہے تو جو لوگ حضرت علی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں اب ان کو اس تذکرے روک کے اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے. تو ملفوظات جلد اول صفحہ 400 کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو. مجھے بتائیں حضرت علی کی خلافت پرانی ہو گئی؟ اللہ کی قسم حضرت علی بھی نئے، ان کا تذکرہ بھی نیا. میں پھر کہوں اللہ کی قسم حضرت علی بھی نئے، سبحان اللہ، ان کا تذکرہ بھی نیا، ان کی خلافت بھی نئی، پرانی کبھی نہیں. تبھی تو آج آپ کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے تو نام علی رکھتے ہیں. کیوں؟ نام بھی پرانا نہیں، نام بھی نیا ہے. بے شک، بہت خوب. کوئی یونیک نام رکھنا چاہے نا، کوئی پیارا سا نام، تو وہ بھی کہتا ہے علی رکھ دو. بہت. تو اب یہ کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو. بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہید تو ویسے ہی زندہ ہے، اور پھر علی کی شہادت یہ تو اونچے درجے کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا تھا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی حیات کا تم ادراک نہیں کر سکتے. اور مرزا کا ادراک کرے گا؟ وہ حضرت علی کے بارے میں لکھتا ہے وہ مردہ علی ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور زندہ علی تم میں، یعنی مرزا کہتا ہے میں زندہ علی ہوں، میں موجود ہوں، تو مجھے لو. حضرت علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ العلم کا، علم کا شہر کا، اس نے پھر حضرت علی کی ادھر بھی دھیان چلا گیا تھا. جی جو بات آتی ہے نا وہ ڈھیروں دعوے ہیں. اور کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا تو پھر اس میں اتنا نہیں، اور کام بھی کیے ہیں اس نے، وہ اگلی قسطوں میں آپ کو بیان کروں گا. لیکن یہ دعوے کیے نا، آپ دیکھیں کہتا ہے میں مدینۃ العلم ہوں. یہ بھی تذکرہ صفحہ نمبر 320 پر حوالہ موجود ہے. یہ پھر کہتا ہے میں مریم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم سے افضل بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، میں مسیح زمان بھی ہوں، میں کلیم بھی ہوں. اور یہ دیکھیں عبارت اس کی، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 76. اس پر مرزا غلام قادری لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں. وہ آپ نے کہا نا بشریت میں وہ اوپر گیا تو نبوت کے دعوے تک، ہاں صرف نبوت کے دعوے تک نہیں، وہ بشریت میں افضل البشر. یہ تو قادیانیوں سے بھی چھپی ہوئی بات ہوگی. جی قادیانیوں کے سامنے وہ تو صرف یہی جی مہدی 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 اور مسیحیت او یا ذلی بروزی نبی، زیادہ کوئی کہانی. لیکن یہاں تو وہ سب نبیوں کے نام اپنی طرف. جی وہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں. یعنی جب اللہ نے چاہا کہ ایک ہی صورت میں سارے نبی دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو وہ کہتا ہے میری صورت میں تمام نبی دنیا میں آ گئے. یعنی دعوت کیا دے رہا ہے کہ اگر تم آدم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو، اگر تم شیش سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہو تو میں ہوں، اگر تم نوح علیہ السلام کی استقامت کو دیکھ کر ان سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو. یہ دعوے کا ایک سبب تو وہ نا، اور ایک سبب یہ ہے کہ اس پر نا سب کچھ بننے کا ایک خپت سوار تھا کہ میں سب کچھ بن جاؤں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نا آج کے زمانے میں ایک منٹ مجھے یہ بات بتائیے گا، یہاں چیز جڑ نہیں رہی. بچہ بھی ہو نا، بچہ میرا حال ہے وہ بھی نہیں اتنے دعوے بے سوچے سمجھے کرے گا. یعنی کہ ہم کیسے اس کو ہضم کریں، کیسے اپنے ذہن کو کیا سمجھائیں کہ کیا چیز تھی، کیا وہ تنگ کر رہی تھی وہ چیز کہ یہ آپ آگے نہ چلے نا. کہ یہ آپ بتائیں مجھے، یعنی کہ اگر میں بہت زیادہ کوئی ایگزیجریشن بھی نہ کروں نا تو میرے خیال سے بچہ اور دیوانہ پاگل بھی شاید اتنے آدھے سے پہلے سوچ رہے گا. دیوانہ بھی زیادہ سے کہہ دے گا ملک پاکستان کا صدر میں ہوں، وہ کہہ دے گا وزیر اعظم میں ہوں. اس طرح کی کوئی وہ مجھے اس کا خلاصہ تو کرنے دیں کہ سبب کہاں سے شروع ہو رہا ہے. عیسائی، پھر آریہ، پھر ہندو، پھر سکھ، پھر میں تو بھول جاؤں گا شاید اتنی لمبی لسٹ ہے. پھر عبد القادر، علی، حسین، تمام نبی، پھر حجر اسود، پھر بیت اللہ، قرآن، یہ سارے دعوے کیے ہیں. آپ سبب پوچھنا چاہ رہے نا. غیر جاندار انسان اور ولی اور نبی، کچھ تو سمجھائے منیر صاحب، آگے کیسے چلنے دوں آپ کو. اور وہ جو دعوت ہے وہ تو آپ بھول گئے، وہ سمجھ گئے نا. یاسر صاحب اصل میں آپ نا
میں نے ویسے جواب تو دیا ہے 10 منٹ میں آپ نے اتنا کچھ گنا دیا ہے, ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر پا سر. رہے. یہ ابھی یہ باقی ہے, یہ باقی ہے. باقی رہنے دیں. اس سوال کا جواب چاہیے. جی میں عرض کرتا ہوں, جواب میں دے چکا ہوں. سب کچھ بننے کا خپت سوار تھا, اور یہ جو سب کچھ بننے کا یہ کیوں سوار ہوا؟ یہ نا اس کو نا ایک بیماری تھی میراق. کسی اور کو بھوت کا بھی سوار ایسا دیکھا آپ نے؟ ہو جاتا ہے کسی کو, لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا اس پر سوار. ہاں 2-4 بڑکے مار دے گا اور کچھ تعلیم دعوے کر دے گا, ایسے 2-4 بڑکے مار دے گا, لیکن جائے تو اوپر تک, آئے تو نیچے یہ تک. تو یعنی ایسا ہے کہ جو عوام میں ہر چیز جس کی تھوڑی پذیرائی ہے یا جس کی بہت ایک اسٹرانگ فوٹنگ ہے دلوں میں بھی, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج مرزا ہوتا نا تو کہنا میں ٹک ٹاک آج مشہور ٹرمپ ہے نا, کہتے میں ٹرمپ ہوں. نہیں وہ کہہ دیتا ہمیں خوشی ہوتی. تو اس پر آپ نے نہیں دیکھا جب اس نے کہا کہ جناب میں کیا تبصرہ بار بار کروں, چھوڑے آپ. برل دیکھیے آج اس کا سبب پہلے سبب بتائیں. سب میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس نے جو کہا نا, اس نے جو دعوے کیے نا, اس کا اصل سبب تھا سب کچھ بننے کا خپت. اب آپ کا سوال ہے دوسروں کو کیوں نہیں ہوتا بھائی, اصل میں اس کو نا ایک مرض لائق تھا میراق, مرض مالک ہو لیا. یہ جو میراق ہے نا, میراقی شخص جو ہے نا اس پر ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں بس سب کچھ ہوں, میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے. دوسرا پھر اس کے کچھ مقاصد تھے نا, مال. اچھا, ایک طرف میراق ہے اور دوسری طرف مال و دولت کی محبت ہے, انتہائی درجے کی محبت. یہ سنرجی بن گئی نا, 1 اور 1 11 بن رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس وجہ سے وہ یہ دعوے کرتا چلا گیا, اور اس نے اس طرف شاید توجہ ہی نہیں کی کہ میں کیا بونگی لکھ کے جا رہا ہوں, مجھے لوگ بعد میں کیا کریں گے. اور سچی بات ہے تیسر صاحب, میری ایک قادیانی سے بات ہوئی تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے دعوے کر رہا ہے اس سے تم کیا سمجھتے ہو؟ چپ, تب مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا اگر میں تمہیں عرض کروں کہ اگر آج مرزا صاحب ہوتے نا تو تمہارے ہاتھ میں جو آئی فون ہے نا, تو مرزا صاحب کہتے میں آئی فون ہوں. قسم سے. ہاں, وہ ایک دم اس کا کہکا نکل گیا. اچھا, اس نے میرا انکار نہیں کیا. سب کچھ بننا ہے, لینا بھی سب سے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مانگنی ہے, ہر ایک سے مانگنی ہے, ہر وقت مانگنی ہے. تو مرزا صاحب کا بھی کچھ نظریہ ایسا تھا, ہر ایک چیز لینی ہے, ہر ایک سے لینی ہے, ہر وقت مانگنی ہے. اب وہ مانگنا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ ہندو ہے, وہ سکھ ہے, اس سے اس کو سروکار کوئی نہیں ہے. اس کے لیے اسے جناب آریوں میں جانا پڑے, ہندو میں, اس کو اس سے سروکار کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس کے کچھ مضحکہ خیز دعوے ہیں, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے, مزید دعوے بھی. بہت اچھے, ہم پوائنٹ پہ نہیں آگے کہ اب ہم میراق اور بیماریوں کی طرف چلیں, تو وہ تو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. نہیں, بیماریوں کی طرف بھی جائیں گے, لیکن بیماریوں کی طرف کسی اور قسط میں جائیں گے. آج ہم نا اپنے موضوع کو نہیں بدلنا, ایسا سے ہل نہیں سکے, ہم بس اس کے دعووں پر رہیں گے. اور تیسر صاحب یہ جو دوسری قسم کے دعوے ہیں, یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بے باک طبیعت کی وجہ سے اور اس کے گستاخانہ مزاج کی وجہ سے اس کے قلم سے نقل ہوئے. اور ان دوسری قسم کے دعووں میں کچھ دعوے جو ہے نا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, شاید اس کا کچھ تکرار ہو جائے بھی. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ. اور کچھ دعوے جو مقصودی ہیں یعنی تیسری قسم میں داخل ہیں, لیکن یہاں اس عنوان کی مناسبت یعنی اس دوسری کیٹیگری کی مناسبت سے یہاں بھی میں ذکر کروں گا, باقی تفصیل اس کی انشاءاللہ تیسرے درجے میں آ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے جو گستاخانہ دعوے کیے ہیں, جو اس کی گستاخ اور بے باک طبیعت کی وجہ سے دعوے لکھے گئے ہیں, ان میں کون کون سے ہیں. یہ میرے پاس حوالہ ہے 22 نمبر جلد صفحہ نمبر 76. میں ابھی اس کا حوالہ دے بھی چکا ہوں, عبارت بھی پڑھ چکا ہوں. میں بس خلاصہ عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ اس عبارت میں مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں. جب اللہ نے چاہا کہ سارے نبی دوبارہ دنیا میں جائیں تو اللہ نے سارے نبیوں کے سارے کمالات مجھے دے کر دنیا میں بھیج دیا, اور اس نے شروع کیا ہے آدم سے اور اختتام کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. یعنی کہا میں آدم ہوں, پھر نبیوں کے نام ذکر کر کے کہا میں محمد اور احمد بھی ہوں. پھر یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 133 کا حوالہ کہتا ہے میں کبھی آدم ہوں, کبھی موسیٰ ہوں, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. اچھا, اوپر کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں, اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کبھی آدم ہوں اور کبھی میں موسیٰ ہوں, کبھی یعقوب ہوں, اور نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. پھر اس کا
ایک دعویٰ دیکھیں کہ اس نے سارے نبیوں کو پیچھے چھوڑا. اور خطبہ الہامیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 70. جلد نمبر 16 سے مراد روحانی خزائن جلد نمبر 16. کہتا ہے اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام تر قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم ایک ایسے مینارے پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے. کہتے ہیں میں سب سے بلند درجے پر فائز کر کے بھیجا گیا ہوں. سارے نبیوں کو اس میں حضرت آدم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب آگے. کہتے ہیں میرا مقام سب سے اونچا ہے. پھر یہ دیکھیں اس کے بیٹے نے بھی اسی کی بات کی تصدیق کی ہے، اور کہتا ہے علاوہ اس کے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ مسیح موعود تمام انبیاء کا مظہر ہے، جیسے کہ اللہ مرزا کے بارے میں کہتا ہے جیسے کہ اللہ اس کی شان میں فرماتا ہے کہ تمام انبیاء اس کے اندر حلول کر چکے ہیں. پھر آگے کہتا ہے کہ موسوی سلسلہ بھی اس میں ہے، اور فلاں نبی بھی اس میں ہے، فلاں نبی بھی اس میں ہے. پھر یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے، بلکہ اس کے بیٹے کی کتاب ہے سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308. اس پر مرزا کا بیٹا کہتا ہے کہ خاک سار عرض کرتا ہے کہ مکرم ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے اپنی اس روایت میں ایک وسیع دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، بند کرنا چاہے. ان کا نوٹ بہت خوب ہے اور ایک لمبے اور ذاتی تجربہ پر مبنی ہے، اور ہر لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ہے. مگر ایک دریا کو کوزے میں بند کرنا انسانی طاقت کا کام نہیں. ہاں خدا کو یہ طاقت ضرور حاصل ہے، اور میں اس جگہ اس کوزے کا خاکہ درج کرتا ہوں جس میں خدا نے دریا کو بند کیا ہے. حضرت مسیح موعود مرزا کے بارے میں لکھتا ہے حضرت مسیح موعود کے متعلق اللہ فرماتا ہے خدا کا رسول جو تمام نبیوں کے لباس میں ظاہر ہوا. اس کا اصل سمجھ گئے کہ یعنی سارے نبیوں کے تینوں چاروں حوالے جو ہے وہ یہ اسی پر ہیں. جزاک اللہ. پھر یہ مرزا غلام قادیانی یہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 اور 78 کی عبارت میرے ہاتھ میں ہے. وہ اشعار لکھتا ہے فارسی میں، اور پھر ترجمہ بھی قادیانیوں نے اس کا کیا. اور ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، میں عرفان میں ان نبیوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں. نبی بہت آئے لیکن میں کسی نبی سے کم نہیں. مجھے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت دی گئی. میں آدم ہوں، نیز احمد مختار ہوں. میں تمام نیکوں کے لباس میں ہوں. خدا نے ہر نبی کو جام دیا، یعنی کمالات کا معجزات کا جام دیا، مگر وہی جام مجھے لبالب بھر کر دیا گیا. کمالات تو سب کو ملے لیکن تھوڑے، مجھے اللہ نے جام بھر کر دیا. میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا. ہر رسول، اس پر توجہ کیجیے گا، کہتا ہے ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر بڑا یقین ہے. اب یہ اس کی عبارات ہے. اس کے علاوہ اس نے جو توہینات کی ہوئی ہیں وہ توہینات الگ ہیں. میں اس وقت صرف دعووں پر بات کر رہا ہوں. ویسے اس نے توہینات کی تو جناب آدم کی بھی، جناب موسیٰ کی بھی، جناب عیسیٰ کی بھی، ہاں وہ آ جائیں گے. سارے نبیوں کی اس نے توہینات بھی کی ہیں، لیکن میرا اس وقت غرض دعووں پر مشتمل توہینات. جی اب یہ دعویٰ بھی توہین ہے نا. کوئی آدمی ذات کا کمتر درجے کا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یہ توہین ہے. یہ انبیاء کی توہین ہے. تو یہ دعوے کرنا بھی توہین ہے. اب اس دعووں پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ دار اسلام میں رہا؟ کسی صورت نہیں رہ سکتا. یہ دار اسلام سے باہر ہو گیا کافی، چونکہ نبوت کا دعوی بھی کفر، اور پھر کسی نبی کی توہین اور تحقیر بھی کفر. میں نے عرض کیا اور بار بار کیا کہ میں جو بات مرزا صاحب کے بارے میں کہوں گا تو حوالہ مرزا صاحب کا. چنانچہ یہ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 390 مرزا صاحب خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے. اور جناب نے ایک نبی کی تحقیر کی یا سارے نبیوں کی؟ تو بہت کمال، سب کی تو ان کی، اور سب پر ایمان لانا فرض ہے. پھر آگے کیا لکھے؟ کسی نبی کی اشارے سے بھی تحقیر سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی ہے، اللہ کے غضب کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے. اشارے سے بھی توہین کرنا. خیر ہمارا عقیدہ تو یہ علیہ السلام کا کہ نبی کی توہین اشارے کے ساتھ بھی ہو تو وہ کفر ہے. لیکن یہاں اس نے دونوں باتیں لکھ دیں کہ اگر نبی کی تحقیر کی ہے تو کفر ہے، سب پر ایمان فرض ہے. پھر اگر اشارے سے بھی تحقیر کی ہے تو یہ سخت معصیت ہے. یہاں پر پھر ایک سوال یہ ہے، جب اس نے توہین کر دی، تحقیر کر دی، تو کیا وہ مسلمان رہا؟ نہیں، تو اپنے ہی فتوے کے مطابق کافر ہو چکا ہے.
وہ تو مسلمان نہیں رہا. پھر توہین بھی دیکھیں, کہتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں, ہر نبی سے غلطی یہ ہوئی. بھی لکھ گیا. ہاں, یہ روحانی کا جلد نمبر 22 صفحہ 573. تاکہ اپنے لیے مارجن یہ اصل میں آپ اپنا مارجن نکالے, چونکہ اس کی کوتاہیاں بہت ہیں. پھر کہتا ہے روحانی خزانہ جلد نمبر 3, یہ بھی اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے اور اپنی باتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے. عبارت دیکھیں کیا ہے, روحانی خزانہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439. کہتا ہے وہ دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے. کسی بات وحی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے. شیطانی کلمے کا دخل انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے. پھر توہین پر میں صرف ایک اور حوالہ, باقی توہینات جو کی ہیں وہ تفصیل سے کسی اور جگہ پر. کہتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبیوں نے اس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی. اب جانتے ہیں آپ یہ پیشگوئی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کرنے والے کون ہے؟ نبی. اللہ ہی کے حکم سے کہتے 400 نبیوں نے پیشگوئی کی کہ بادشاہ کو فتح ملے گی, لیکن وہ جھوٹے نکلے. اس نے یہاں تک بھی, یہ لفظ اس کا ہے. یہ ازالہ اوہام کتاب روحانی خزانہ جلد نمبر 3 صفحہ 439. اگر آگے یہ لکھتا نا کہ وہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی تو یہ لفظ ہلکا تھا, مراد یہی تھی, لیکن کھلے لفظوں میں لکھا کہ وہ 400 نبی جھوٹے نکلے. اب بتائیے 400 نبیوں کو جھوٹا کہنے والا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو قادیانیوں کو بتانا چاہیے. پھر اس نے توہینات کی انبیاء کی تو بڑھتا گیا, نبیوں کے مجموعہ نے کا دعویٰ بھی کیا, لیکن اس کو قرار نہیں آیا. میراق تھا, طبیعت میں جسارت, طبیعت میں بے باکی بہت تھی. کہاں تک گیا ہے؟ شیطان کے ہتھے چڑھ چکا تھا نا. جی, یہ شیطان لے کر کہاں تک گیا ہے. یہ میرے پاس روحانی خزانہ جلد نمبر 18 صفحہ 207 کا حوالہ ہے. یہاں لکھتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریبی یہ وحی اللہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. اور آگے لکھا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. پھر آگے وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 212 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے جتنے کمالات محمد کو دیے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے مجھے بھی دے دیے. پھر ان کمالات کا اس نے الگ الگ ذکر بھی کیا. مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حاصل ہے کہ اب کافۃ للناس ہے, ساری انسانیت کے لیے آپ کی نبوت ہے. تو مرزا نے کہا میری نبوت بھی ساری انسانیت کے لیے. آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے. تو مرزا نے کہا میری نبوت بھی قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے. یہ بھی لکھ گیا. بالکل. پھر آپ کا یہ کمال کہ اللہ کریم نے آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت عطا کی. تو میں حوالہ جات پیش کر چکا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی اللہ نے تمام نبیوں پر فوقیت عطا کی. جی بالکل. پھر قرآن مجید نے جب آپ کے اعزاز, مقام اور مرتبے کو بیان کیا تو ایک آیت بڑی معروف ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تذکرہ صفحہ نمبر 64. مرزا لکھتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ طبیعت کی بے باکی آپ دیکھیں, کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں. ہر نبی رحمت ہے, لیکن رحمت للعالمین صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ کہتا ہے میں رحمت للعالمین بھی ہوں. پھر سارے نبی ہیں, کوئی نبی خاتم الانبیاء نہیں. سارے نبیوں کے پاس نبوت ہے, کسی نبی کے پاس ختم نبوت نہیں. جی. تو یہ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزانہ جلد نمبر 18 صفحہ 212. وہ کہتا ہے کہ میں خاتم الانبیاء بھی ہوں. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ مرزے کو تو نبوت تب ملی جب وہ ترقی کرتا کرتا حضور کے مقابلے میں آ گیا. یہ قادیانی نہیں پڑھتے, پڑھایا ہی نہیں جاتا. اگر پڑھا دیا جائے تو پھر کیوں نہیں, یا آپ ہمارے پڑھایا بھی جائے سمجھایا بھی جائے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدایت پاتے اللہ کے فضل سے, ابھی بھی بہت کم تعداد ہے. ہاں, کیا اس لیے کہ ان تک بات پہنچ نہیں پا رہی. یہ کتابیں قادیانیوں کی دسترس سے باہر ہیں. باہر کیسے ہیں کہ ترغیب ہی نہیں دیتے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو خریدو, گھروں میں رکھو اور پڑھو. مخصوص نصاب میں وہ چل رہی ہیں. اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو مرزا مسرور کو سنائیں گے, مرزا طاہر کو سنائیں گے, اور مبشر کالو کو سنائیں گے, اور فلاں فلاں کو سنا دیں گے. لیکن جو کتابوں میں موجود ہے, اور مرزا صاحب دیکھیں ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو,
ہم کہتے ہیں احادیث پڑھو، اور ہم خود بھی قرآن کو پیش کرتے ہیں، احادیث کو پیش کرتے ہیں۔ مرزائیوں کو چاہیے مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں تو اس کی کتابیں پڑھنے کی تلقین کریں، تاکید کریں، اور جو حوالہ جات متنازع ہیں وہ کھل کھلا کے قادیانی اپنی قوم کے سامنے رکھیں، یہ کبھی نہیں کر پائیں گے، موت ہے اس میں۔ بہرحال یہاں تک جا کے اس نے بریک نہیں لگائی۔ اب حوالہ ذرا غور سے سنیے گا، یعنی مخلوق تک نہیں، وہ خالق تک پہنچا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہ آخری حد تک تو آ گیا، یعنی انسانوں میں آخری حد تک پھر آگے گیا تو کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی۔ یہ تذکرہ صفحہ 53 پہ حوالہ موجود ہے کہ مجھے اللہ نے کہا تو مجھ سے ایسا جیسے میری توحید۔ بتائیں اللہ کی توحید جیسی کوئی چیز ہے؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں اللہ کی توحید کی مانند ہے؟ یہ تو وہی والی بات آ گئی کہ جی توحید سارے مسلمانوں کو پسند ہے تو پلس میں توحید ہونے کا بھی دعویٰ کر دوں۔ بالکل ایسا ہی چلے گئے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا، یہ تذکرہ صفحہ 427 پر، انت منی بمنزلت عرشی، اچھا عرش بھی بن گیا کہ تو میرے نزدیک عرش کی مانند ہے، یا عرش ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہاں نیچے زمین پہ رہا تھا تو کعبہ ہونے کا دعویٰ، حجر اسود ہونے کا دعویٰ۔ اوپر اب گیا تو پہلے توحید ہونے کا دعویٰ کہ میں تو خدا کی توحید ہوں، پھر ساتھ ہی عرش ہونے کا دعویٰ۔ پھر اس نے رہ گئی اب اس نے دیکھیں یہ اللہ کی شان دیکھی کہ اللہ کی شان ہے کن فیکون، اور آپ دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ تیرے کن کی بات ہے، اللہ تیرے کن کی بات ہے، اللہ بس تو نے کہنا ہو تو بس ہو جانا ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی خدا کی اسی صفت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ تذکرہ صفحہ 443 لکھتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا کہ انما امرک اذا اردت لشیء ان تقول له کن فیکون، کہ جب تو کسی بھی بات کا ارادہ کرتا ہے تو بس تو کہتا ہے کن تو بس وہ فوراً چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ یہ بھی مرزے کو یہ تو خدا کی صفت تھی، مرزے نے کہا یہ میرے پاس بھی ہے۔ پھر اللہ کی ایک صفت ہے زندہ کرنا اور مارنا، اس پہ بھی آ گیا۔ روح قبض اللہ خود کرتے ہیں، ذریعہ فرشتے بنتے ہیں، موت دینے اور زندگی دینے کو اللہ نے کہیں بھی کسی فرشتے کی طرف منسوب نہیں کیا، وہ خدا کی صفت ہے۔ جی مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 56 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے زندہ کرنے کی اور مارنے کی صفت دے دی ہے، زندہ کرنے کی بھی صفت دی ہے، مارنے کی بھی صفت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، اچھا اب یہ ادھر چلی گئی بات۔ وہ اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو اللہ اس میں روح ڈالتا تھا، اللہ اس میں روح ڈال دیتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ سمجھ گیا۔ مرزا غلام قادیانی نے اب یہ معجزہ تو اس سے ظاہر ہو نہیں سکتا تھا تو بڑک مار دی کہ اللہ نے مجھے بھی زندہ کرنے کی اور مارنے کی صفت دی ہے۔ پھر یہ دیکھیں تذکرہ صفحہ 164 حدیں کراس کی ہیں، اور کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا انت من مائنا، اے مرزے تو ہمارے پانی سے ہے، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ، استغفر، یہ تو حوالہ سنا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نے لکھا ہے تذکرہ صفحہ 164۔ یہ مجھے بات بتائیں کہ اس حوالے کو اگر ہماری ویڈیو میں کوئی قادیانی سن رہا ہے، اس کے بعد اسی لمحے اس کی گردن کاٹ دی جائے، کچھ کر دیا جائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کے بعد ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اس طرف رہنا سمجھ نہیں آتا، بنتا، یعنی کہ دماغ معاف ہو رہے ہیں، عقائد ان کے ہیں، دماغ ہمارے معاف ہو رہے ہیں، ہمت بھی نہیں کر پاتے۔ اور پھر بعض لوگوں کے دلوں کیا پر ہمت، دیکھیں مجھے نا یہ 3 دن یہ حوالہ میں دوبارہ نہیں بول پاؤں گا۔ یہ جو بھی آپ نے حوالہ پڑھا، میں اتنا ہی اس کو کہتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد دھرتی پہ جتنے بھی قادیانی ہیں اور ان تک یہ حوالہ پہنچ گیا، چاہے ویڈیو سے یا اس نے خود پڑھ لیا، منیر صاحب اس کے بعد اگلا سانس آئے تو بس وہ یہی ہے کہ وہ محمدی بنا ہو اور اس بدبخت سے پیچھا چھڑا لے۔ دیکھ لینا قرآن مجید میں یہ میں قادیانیوں کو دعوت دیتے ہوں کہ اگر کوئی مربی تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہیرا پھیری کرے، تو قرآن مجید میں دیکھ لیں کہ جب بھی ایسے موقع پر یہ لفظ ما استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد نعوذ باللہ کیا بس یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے اچھا بیان کرنا تو دور کی بات، اس نے دعویٰ کر دی ہے۔ پھر آگے وہ ایک اور بڑک مارتا ہے، اور روحانی خزانہ جلد نمبر 21 صفحہ 81 پر لکھتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز یہ والا حوالہ نہ ذرا توجہ کیجیے، جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا تعلق ہے خدا کے ساتھ، اور حضور اپنا تعلق خدا کے ساتھ بتاتے ہیں،
کہ میرا خدا کے ساتھ کیسا تعلق. یہ تو بتانے کی چیز، چھپانے کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی باریک راز نہیں ہوتے کہ جن کو چھپا لیا جائے اور بتانا یہ کوئی نقصان. یہ بتانا تو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے جو قابل بیان ہی نہیں. اس میں سے خیر بعد میں 2-3 باتیں خود بیان بھی کر گیا. ایک تو وہی انت من معینہ والی جو آپ کہتے ہیں کہ میں اس لفظ کو بول ہی نہیں سکتا. ایک بات میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کون سے راز ہیں جو مرزا بتانا نہیں چاہتا، چھپاتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں لکھ گیا. یہ اسلامی قربانی، یہ کتاب، اس میں مرزا غلام قادیانی کا ایک کشف اس کے مرید قاضی یار محمد قادیانی اس کی نے اپنی لکھا ہے. کتاب نہیں ہے یہ؟ اپنی کتاب نہیں ہے، قاضی یار محمد نے اسی کے کشف نقل کیے. جیسے تذکرہ کتاب میں مرزا قادیانی کے کشوف نقل کیے گئے، بس وہ ایک راوی بنا ہے. ہاں وہ راوی بنا ہے، اس کی کتاب نہیں ہے، لیکن مرزے کا کشف اس نے نقل کیا ہے. اور پہلے کشف پڑھ لیں، پھر میں اس پر کچھ بات عرض کرتا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا ہے. پھر لکھتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اب یہاں پر نعوذ باللہ شیطان بھی خدا کے بارے میں ایسی جسارت نہیں کر سکا جیسی جسارت مرزا کر گیا ہے. باقی ابھی جو آپ نے کہا نا کہ مرزا صاحب خود تو نہیں لکھ رہے، تو تذکرہ بھی مرزا صاحب نے خود نہیں لکھا، صرف کاپیاں ڈائریاں تھیں جن سے اس کی باتیں نقل کر کے وہ روایت ثابت ہو گئی اور وہ یہ اس کو مانتے بھی اور ہیں. قاضی یار محمد اس بڑا پکا مرید ہے. اگر غلط لکھا تھا تو قادیانیوں نے تردید کیوں نہیں کی؟ مرزے نے نکالا کیوں نہیں کہ تو میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ مرزے نے خود بیان کیا تھا، تبھی اس نے لکھا اور شائع ہوا، اور آج تک قادیانی قاضی یار محمد کا انکار نہیں کر سکے. اس بات کو شائع کر رہے ہیں. تو پھر تو انڈورسمنٹ ہی ہوگی نا ان کی، انہوں نے مان لیا اس چیز کو. جی ماننا تو اسی وقت ہو گیا جب شائع ہوا، اور مرزے نے اس کو کچھ نہیں کہا، مرزائی نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کی کتاب میں وہ چھپتا چلا گیا. اور آگے دیکھیں تذکرہ صفحہ نمبر 325 اور 26. اس پر دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے الہام کیا، انت منی بمنزلتی اولادی، اور ایک جگہ لکھا اسما والدی، کیا میرے بیٹے سن، مجھے خدا نے کہا میرے بیٹے سن. اور یہاں اس کا معنی تو مجھ سے میری اولاد کی طرح ہے. بھئی اولاد خدا کی ہے، یہ خدا کی اولاد کی طرح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی طرح کے دعوے ہیں جو خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں میں خدا کے بیٹے کی طرح ہوں. اور سبب تیسر صاحب پھر عرض کروں، یہ ہے بہت کفریہ گندے والا ہے، لیکن حقیقت ہے سبب وہی ہے جو اس کی طبیعت کی بے باکی اور جسارت ہے نا وہ، اور دوسرا سب کچھ بننے کا خبت بس آ جائے، ہر بندے کو میرے ساتھ عقیدت ہو جائے اور مجھے بہت کچھ سمجھا جائے. پھر آگے دیکھیں دعویٰ، یہ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ تھا نا، پیچھے خدا کے ساتھ نعوذ باللہ وہ نعوذ باللہ جنسی تعلق کا دعویٰ. اب یہ یعنی بیوی ہونے کا دعویٰ ایک طرح سے اس کا. جی تذکرہ صفحہ نمبر 554 پر بھی عبارت ہے، 144 پر بھی عبارت ہے. اور عبارت کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ میرے گھر میں ایک بیٹا ہونے والا ہے، بڑی صفات والا، کمالات والا. اور آخر میں لکھتا ہے کأن اللہ نازل من السماء، کہ گویا آسمان سے خدا اترے گا. اب بیٹا بنا لیا نعوذ اب خدا کا باپ بن گیا نعوذ باللہ. گویا خدا سے آسمان سے خدا اترے گا. پھر خدا کے بیٹے باپ ہونے پر اکتفا نہیں، اور آگے بڑھ گیا. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں کیا رہ گیا. یہ تذکرہ صفحہ نمبر 152 کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں. خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور صرف یہ نہیں کہ بس اسی پر اکتفا، تاکید دیکھے کیسی لاتا ہے. اور میں نے یقین کیا میں وہی ہوں، میں نے یقین بھی کر لیا کہ میں خدا ہوں، تو خدائی کا دعویٰ کر گیا. پھر یہی عبارت تذکرہ صفحہ 153 کو دیکھیں، صفحہ 154 کو دیکھیں، تو وہاں پر جا کے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ خدا میرے وجود میں اتر آیا، میرے اعضاء اللہ کے اعضاء بن گئے، میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، میرے پاؤں اللہ کے پاؤں، میری زبان اللہ کی زبان، میری آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن گئیں، اور اس طرح میرا اور خدا کا وجود ایک ہو گیا. اب آپ اس کی سوچ دیکھیں گھومتی کہاں ہے. نبوت کے دعوے پر پہنچا تھا تو کہا کہ سارے نبیوں کا وجود میرے اندر، میں آیا تو گویا سارے انبیاء آ گئے. اور یہاں پر جا کے کیا کہہ رہا ہے کہ گویا خدا میرے وجود میں اتر آیا. اور پھر اگلے صفحے پر جا کے کہتا ہے جب میں خدا بن گیا تو میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، خالق کائنات ہونے کا دعویٰ. پھر کہتا ہے کہ اب میں نے چاہا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنا لیا. یعنی مرزا یہ دعویٰ کر رہا ہے جی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. جی پہلے بنا تھا آدم،
پہلے بنا تھا آدم, بہت خوب. اور اب کہتا ہے کہ آدم کو پیدا کرنے والے بھی میں, مطلب اپنے آپ کو پیدا صحیح بھی کر دیا آپ نے. کہتا ہے میں زمین و آسمان کا خالق بھی ہوں اور آدم کا خالق بھی ہوں, تو خالق کائنات ہونے کا بھی دعویٰ. اور تیسر صاحب یہ مرزے سے میں اسی کے کفر کو پھر ثابت کرنے لگا ہوں. مجموعہ اشتہارات, یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380. مرزا قادیانی رد کسی اور کا کرتا ہے لیکن فتویٰ اپنے اوپر لگا کے جاتا ہے. کہتا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے عقیدے کی روح سے جو شخص عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کر خدا یا خدا کا بیٹا ہونا اپنے تے بیان کرتا ہے وہ سخت گناہ گار بلکہ کافر ہے. چلیں شکر ہے, اسی پہ ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں. نہیں, ایک اور مرزا نے اپنے آپ کو خود کو کافر کہہ دیا. خدائی کا دعویٰ بھی ہے, خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ بھی ہے. کیا کمال ہے. اچھا, ان نبیوں نے خدا کو ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, ان نبیوں نے خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, مرزے نے تو خود دعویٰ کیا ہے. واہ واہ واہ. وہاں امت نے بگاڑا ہے. آج قادیانیوں سے کہ مرزے کو خدا مانتے ہو, نہیں. مرزے کو پوچھیں خدا کا بیٹا باپ مانتے ہو, نہیں. اور خدا کی ساتھ اس کا جنسی تعلق مانتے ہو, نہیں. نعوذ باللہ کہتے ہو کہ مرزا صاحب جو ہے نا نعوذ باللہ یہ خدا کے پانی سے ہیں, تو آپ کو قادیانی عام قادیانی نہیں. وہاں کیا ہے, امت نے بگاڑا ہے, اصل عقیدہ بگاڑا ہے. اور یہاں بھی امت مرزائی امت ہی نے اصل عقیدہ بگاڑا ہے کہ اصل عقیدہ تو خدائی کا دعویٰ تھا, وہ انکار کرتے ہیں. اصل عقیدہ تو خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ تھا, یہ انکار کرتے ہیں. یہاں پر مرزا دعویٰ کرتا ہے, قوم انکار کرتی. وہاں پر نبی دعویٰ نہیں کرتا, قوم تہمت لگاتی ہے, قوم الزام لگاتی ہے. مرزا فتویٰ دینے گیا اور خود پھنس گیا. پھر اگلی بات دیکھیں, یہ تذکرہ نہیں روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 233. مرزا لکھتا ہے دجال کا بھی حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا. دجال جب دنیا میں آئے گا تو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, بڑا گھیر کے اور پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا. مرزا صاحب نے پہلے نبوت ہی کا دعویٰ کیا اور پھر خدائی کا دعوے دار بن گیا. سرکار امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہو سیکون فی امتی 30 دجالون. تو دجال کی علامت مرزا نے جو بیان کی, کیا کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا. پھر خیر اس پر میرے سوالات تو ہیں, کیا ہے دجال ایسا ہی ہوگا, یہ بات ٹھیک لکھی, لیکن وہ ایک موضوع الگ ہو جائے گا. میں مرزا غلام قادیانی ہی کی بات کو اسی کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب ایک طرف کہتے ہیں میں نبی ہوں, پھر کہتے ہیں میں خدا ہوں, اور یہاں کہتے ہیں کہ دجال کی خوبی ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. اب مجھے بتائیں کیا مرزا صاحب خود پر دجال ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہے؟ 100% لگ گیا, اسی کی عبارت سے لگ گیا. تو اگر آج قوم مسلم مرزا صاحب کو اس کے دعووں کی وجہ دجال کے, ان کی نگاہ میں تو حدیث ہے, حضور نے فرمایا دجالون, تو وہ تو ہمارے نبی جی نے فرمایا. حقیقتاً ان پر حضور علیہ السلام کی بات حجت نہیں بنتی, وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں تو مرزا غلام قادیانی خود کو دجال کہہ رہا ہے. تم نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا, تمہاری نامرادی تھی, لیکن کم از کم مرزا غلام قادیانی کی بات کو تو مانو. حضور کی بات کو نہ مان کر بھی تم نے دنیا آخرت کی ذلتیں اکٹھی کیں, لیکن یہ دوہری ذلتیں ہو جائیں گی کہ تم جس کی خاطر سب کچھ دے رہے ہو اس کے دعوے کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ اس نے جو دعوے کیے ہیں نا, اپنے دعویٰ کرنے کے بعد اس کی جس طرح سے تردید کیے تو خود ہی اپنی باتوں کی زد میں آیا ہے, اور خدا تعالیٰ نے اسی کے قلم سے اس کے دعووں کی تردید کروائی, اور اسی کے قلم سے اس کے دعووں پر جو فتوے لگتے تھے اللہ رب العالمین نے وہ فتوے لگوائے ہیں. باقی تیسری جو کیٹیگری ہے اس میں شکر ہے یہ والی کیٹیگری تو مکمل. ہاں, میں نے اس کو بھی اختصاراً پیش کیا. ابھی بھی اختصار؟ جی میں نے ابھی بھی اختصاراً پیش کیا ہے. اس کے مجھے تو لگتا ہے آپ نے چھوڑے کوئی نہیں ہے. نہیں سر, یہ دیکھیں نا, یہ اوپر والے وہ بھی رہتے ہیں, یہ اوپر والے بھی ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ موسیقی خیز بھی چھوڑے, جی میں نے کیٹیگری بنائی ہوئی تھی 3 قسم کی. یہ دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے نا, یہ تو میں آپ کے سامنے لایا ہی نہیں ابھی. یہ عبارات اور یہ باتیں میں نہیں لایا آپ کے سامنے, میں نے یہ باتیں پیش کی ہیں. لیکن چاہا کہ کچھ تفصیل قادیانی جماعت کے سامنے, ان کے افراد کے سامنے آ جائے. باقی تیسرا جو ہے نا وہ ہے اس کے وہ دعوے جن دعووں کے پیچھے کوئی سبب بھی ہے اور آگے کوئی مقصد ہے, مقصودی دعوے. ہاں, اس کے مقصودی دعوے. ان میں
جو قادیانی بھی مانتے ہیں، نبوت رسالت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، ان میں مسیحیت کا دعویٰ ہے اور ان میں مہدویت کا دعویٰ ہے. یہ تینوں دعوے اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اس قدر لمبی ہو چکی ہے کہ مزید ہم نے چھوڑا تو بہت بات کو چھیڑا اور بات چلائی تو مزید لمبی ہو جائے گی. یہ جو تین دعوے ہیں، مہدویت، مسیحیت اور نبوت، اس پر میں آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا اور اسی انداز سے بات کروں گا کہ حوالے میں مرزا غلام قادیانی کی بات کو لاؤں گا کہ دعویٰ مہدویت اس کی حقیقت کیا، اور آیا مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے کی زد میں آیا، اور آیا جو اس نے کہا ویسا ہوا. یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے ناظرین کے سامنے لا کر یہ بات ثابت کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی اپنی عبارات کے مطابق نہ نبی ہے، نہ مسیح ہے اور نہ ہی مہدی ہے، بلکہ کیا ہے اور اس کی عبارات اس پر کیا فتویٰ لگاتی ہیں اور کیا فیصلہ کرتی ہیں. یہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. منیر صاحب ہم تو بس سلوٹ ہی کر سکتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ میں سچی بات بتاؤں آپ کو، جب پروگرام شروع ہو رہا تھا نا تو میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو کہ آپ اس کو لے کے ہینڈل کریں گے، لیکن اتنے زیادہ سمپلیسٹی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ مرزا قادیانیوں کے دعووں کا کینوس کسی نے زندگی میں ایسا رکھا ہوگا. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قادیانی جو حوالہ آپ نے بتایا، آپ نے صرف وہ ایک لائن بتائی، تو قادیانیوں کے گھروں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ کرے کہ وہ صرف اس کو کراس چیک کرنے والے بن جائیں. alislam.org پہ چلے جائیں، کتابیں ناؤ، تو وہاں جا کے ان لیکن وہاں ایڈیشن کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہاں جو انہوں نے چیک کیا تو ایڈیشن آگے پیچھے ہیں. اور آپ ہے نا، اچھا آپ سے حوالے کی طلب کریں، آپ عکس بھیج دیں. آپ ان کی اس خدمت کے لیے تو موجود میں ہیں. ہر وقت اللہ آپ کی خدمت قبول فرمائے، ان کو توفیق دے کہ آپ سے معاملت لے سکیں، آپ سے رہنمائی لے سکیں. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ آج کی ایپیسوڈ میں نے دو چیزیں نوٹ کی ہیں. ایک تو منیر صاحب بہت شدید ایک دباؤ میں رہے. وہ دباؤ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے؟ کہ میرا خیال سے کہ ہاف سے بھی ہاف حوالے پیش کیے. تو منیر صاحب یہ بھی ایک آپ کی اس سے ایک کیمسٹری کو سلام ہے کہ آپ اتنے حوالے چھوڑتے ہیں اور لیکن اس میں سے جو پیش کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آ گیا. تو آپ کا یہ دباؤ میں نے آج بہت فیل کیا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن ٹائم کے اس کی ریسٹرکشن کی وجہ سے آپ پھر ہاف سے بھی ہاف حوالے پیش کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات ناظرین، میں نے منیر صاحب ایک کام غلط ہو گیا. میں نے آپ کو باؤنڈ کیا کہ ہم نے سوال نہیں کرنے، تو آج آپ نے کوئی بھی نہیں کیے. بہت کم کی ہے ہماری باقی ایپیسوڈ سے. تیسر صاحب یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، ہر ایک عبارت خود ایک سوال ہے. اللہ اکبر، بس اسی پہ ختم اگر وہ سمجھنا چاہے تو ہر ایک عبارت یعنی اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر کوئی کومنٹری کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل میں نے محسوس کیا، میں نے آپ سے عرض کیا اور دیکھیں ناظرین، منیر صاحب نے اس کی لاجک بھی ہمیں بتا دی ہے. قادیانیوں سے صرف یہی پھر دوبارہ درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، ان کا دامن، اور وہ چھوڑ کے کس ایک عبارت کے اوپر اگر آپ سوچ لیں تو یہی ذہن میں آئے گا کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ تمام قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے جتنے مسلمان ناظرین ہیں ان کو آگے یہ چیزیں پہنچا کر اور قادیانی تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.